الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، وما صاحبكم بمجنون، عجیب بات ہے کہ انسان کو صالح لوگ تو بڑے پسند ہوتے ہیں. صالح لوگ کون ہوتا ہے؟ وقت نا وقت کام آنے والا، ہنس اور خند پیشانی سے پیش آنے والا، کمبو بے ضرر، بس یہ صالح لوگوں کو بہت پیارے ہوتے ہیں. مگر صالح لوگ آگے چل کر مصلح بھی بن جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کیونکہ ہر ایک عمل کے ایک اثر، ہر ایک عمل کا ایک اثر، اور اس کی مثال ایک درخت کی ہے کہ ایک درخت جب اگنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو لامحالتاً اس کی ثمرات بھی آنی چاہیے. اسی طرح دراصل ایک صالح آدمی اگر اپنے راستے اور مقصد میں خالص اور مخلص ہو، آگے چل کر وہ اصلاح احوال کی کوشش بھی کرتا ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام اسی سلسلے کے امین تھے، اور اس پر ختم ہو گیا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صالح ترین تھے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے مصلح بن گئے، اصلاح کرنے والے بن گئے. اصلاح پر جب آئے، اصلاح کرنے کی جب ہمت کی اور اس کا علم بلند کیا، لڑائی شروع ہو گئی. فرض کیجئے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں منشیات فروش، قاتل، ڈاکو، ان کو بھی وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو ہنسمکھ ہوتے ہیں، خند پیشانی والے لوگ ہوتے ہیں، عزت سے پیش آنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پسند آتے ہیں. لیکن اگر یہی آدمی ان سے کہہ دے کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے اور آپ کا یہ کام غلط ہے اور آپ کی یہ کمائی حرام ہے، تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، بعض اوقات جان لے لیتے ہیں، آدمی کی جان لے لیتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا رہتا ہے اسی طرح. انبیاء علیہ السلام مصلح تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المصلحین تھے. تو فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، یہ آپ لوگوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ لوگوں کے ساتھی، آپ لوگوں کے بڑے آدمی، آپ لوگوں کے چہیتے، یہ دیوانہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی پاگل پن نہیں دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں براہ راست بغیر کسی لگی لپٹی اور خفا اور پردے کی ڈائریکٹ اور براہ راست دیکھ لی ہے، پہچان لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب غیب کی بات ہے.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو افق میں دیکھا، یعنی مشرقی آسمان کی مشرقی ایریا، مشرقی علاقہ کہ اپنی حیات و حالت آپ کے لیے انجان نہیں، جس حالت میں آئے، اپنی اصلی حیات میں آئے یا نظر ہی نہ آئے یا اپنی کوئی شکل بنا کر آ جائے. جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھار ایک صحابہ کرام، مشہور صحابہ کرام تھے، ایک وجیح انسان تھے، خلق و خلق میں اللہ نے انہیں بہت حسن سے نوازا تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو کبھی کبھار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے آپ کی دعوت بادشاہوں تک پہنچا دیتے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کے شکل میں حاضر ہوتے تھے، اور کبھی انجام صورت میں. یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں دیگر صحابہ کرام نے بھی دیکھ لیا ہے. وہ مشہور حدیث جبریل جسے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل مبارک میں صبح سویرے کا مطلب یعنی یہی دوپہر اور صبح کے درمیانی اوقات. زمانے میں کوئی گھڑی اور ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا. ایک آدمی آئے، حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ اور حضرات بھی موجود تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف فرما. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا آیا کہ اس پر کوئی سفر کی نشانی نہیں تھی، جیسے تکا ہوا، جیسے پراگندہ بات، جیسے گرد و غبار. اور عجیب بات تھی کہ ولا یعرفہ منا احد، اور ہمیں سے کوئی اس کو نہیں پہچان رہا. آیا اور دین سے متعلق جتنی بھی موٹی باتیں تھیں انہوں نے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. اور سوال جواب پورا کر کے نکلے. جو ہے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا اس کو. صحابہ دوڑنے لگے، ہر طرف رخ کرتے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں. صحابہ کرام حیران رہ گئے، کدھر گیا یہ؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ تو پتہ نہیں کہاں گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاش میں مت کرو، یہ جبریل تھا، اتاکم لیعلمکم امر دین. یہ جبریل تھا، یہ ایک مقصد لے کے آیا تھا، اس نے اپنا کام کیا، اپنی ڈیوٹی انجام دی اور چلے گئے. یہ وہی ہے. فرمایا وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یعنی جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی اپنائیت اور آشنائی بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنونی بات نہیں، باقاعدہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے لائی گئی باتیں ہیں، جو فرمایا کہ رسول کی باتیں، یعنی جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ کی بات. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ جبریل اور اللہ کے قاصد غیب کی باتوں پر بخیل نہیں. اللہ کی طرف سے جو انہیں پیغام ملتا ہے، جو انہیں احکامات ملتے ہیں، وہ من وعن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخل سے کام نہیں لیتے. جس دیانت داری اور صداقت سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض فرما دیتے ہیں، بعین ہی اسی دیانت بلکہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو جبریل سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو سکھا. وما هو بالقول الشیطان الرجیم. یہ بھی یاد رکھنا، یہ باتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات بھی اللہ رب العزت کی باتوں سے ہٹ کر نہیں، کوئی شیطان لعین رجیم کی باتیں نہیں ہیں.
یہ سب اللہ کی بات، اللہ کے بندگان، اللہ کا قاصد جبریل اللہ کے دیگر قاصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اور دیانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس دور کے ہمارے عزیزوں کے لیے ایک سادہ مثال یہ ہے کہ آپ ایک چیز پرنٹ کر لیں، آپ ایک چیز کمپوز کر لیں، اس کی 100 کاپیاں بنا دیں، 100 کے 100 ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے۔ تو جبریل علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے بات ملی اس کی بالکل حیثیت یہی تھی کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی باتیں پہنچا دی وہ بھی بالکل من وعن کامل و شامل اور جامع، اور میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ جو باتیں میرے اور آپ کے پاس اللہ کے کلام کی صورت میں ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ آج ہماری نشست یہاں پر مکمل ہے، اور اگلے نشست میں انشاءاللہ بقیہ آیتوں پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اور اس حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی ذخیرہ بنائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کو، قرآن مجید کو بنی نوع انسان کے سر پر سایہ رکھے، اس کے احکامات پر لوگوں کو چلائے، اس کی حاکمیت کے سائے میں دنیا کو عمران اور آبادی دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔